ہم حکمت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو مردانہ کمزوری کے لیے اشتہارات کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے جان سکتا ہوں؟ بالکل جانے. بتائیے گا، اس میں کوئی آپ مجھے نسخہ بتائیں گے، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ تخم ریحان بہت سستی چیز ہے. نیاز بو کے بیج بھی کہتے ہیں، تخم ریحان بھی کہتے ہیں، اکر کرہا اور مصری، بس 3 چیزیں سستی سی ہیں. اب میں مردانہ کمزوری کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. جی. وہ دور ختم ہو گیا جو مردانہ کمزوری کے لیے گرم دوائیں، جلوتری، جائفل، لونگ، شنگرف. اب ہماری غذاؤں میں مسالے اتنے، گرم دوائیں اتنی آ گئی ہیں کہ اب ہمیں گرم دوائیں سے نکلنا ہوگا. ہماری زندگی میں اب ہمارا انداز علاج بدلے گا. آپ غور سے سمجھیں. تخم ریحان 50 گرام. ٹھیک ہے. اکر کرہا کسی دوائی کی جڑ ہے. اس کی اصلی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کسی ایک ملک سے، میں نام نہیں لیتا، اکر کرہا کے نام پہ ایک دوا آ رہی ہے. وہ ہے اکر کرہا نہیں ہے. اس کی واضح یہ ہے کہ منہ میں چکھیں تو یہ زبان کو پکڑ لے گی، چرپرا جسے کہتے ہیں نا. اکر کرہا 50 گرام. یہ دونوں باریک پیس لیں. ٹھیک نہیں، تخم ریحان نہیں پیسنا. اوکے، وہ ویسے ہی ٹھیک ہے. مصری اور یہ دونوں پیس لیں. مصری اکر کرہا 50 گرام، تخم ریحان 50 گرام، مصری 250 گرام، 1 پاؤ. باریک پیس لیں. ریحان ملا لیں. 1 چمچ صبح شام لیں. یہ مردانہ کمزوری کی جتنی بھی حالتیں ہیں، یا نوجوان ہیں، یا کچھ قطرے آتے ہیں، یا خواتین کی لیکوریا کی کیفیت ہے، اس کے لیے بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا. اچھا، مردانہ کمزوری کے لیے موٹاپا مردانہ جسم مرد کے لیے زہر ہے. پیٹ کا بڑھنا مرد کے لیے زہر ہے. اور جو بندہ ناف میں تیل لگائے گا اس کا پیٹ بھی نہیں بڑھے گا، وہ کبھی نامرد بھی نہیں ہوگا. دیکھیں، مردانہ کمزوری کے موضوع پہ آپ پہلے ہیں جس نے موضوع کو چھیڑا ہے، اور میں جواب اس لیے دے رہا ہوں. کتنے گھرانے ایسے ہیں جو شریف اور پاکیزہ لوگ ہیں، وہ صرف بیچارے اس وجہ سے سوال نہیں کر سکتے اور اندر اندر گھل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بے شمار نسوانی بیماریاں ہوتی ہیں. میں اردو ڈائجسٹ میں الطاف حسن قریشی صاحب زندہ ہیں، اللہ ان کی برکت دے، مجھ سے محبت کرتے ہیں. 92 سال کی عمر سے نکل گئے ہیں، اور 62 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اردو ڈائجسٹ کو چھپتے ہوئے. ان کا ایک انٹرویو ہے حکیم سعید صاحب کا. اب وہ انٹرویو کے الفاظ سنیں. حکیم صاحب، مرد زیادہ بیمار ہوتے ہیں یا عورتیں؟ تو حکیم صاحب نے فرمایا عورتیں. کہا ان پڑھ یا پڑھی لکھی؟ کہا پڑھی لکھی. کہا ان پڑھی لکھی عورتوں کی بنیاد؟ کہا مرد. بس سٹاپ. واہ واہ. یہ اردو ڈائجسٹ میں چھپی ہوئی بات ہے. حکیم سعید صاحب کا انٹرویو تھا، الطاف حسن قریشی صاحب نے لیا. اسی لیے میں نے وہ سٹارٹ میں بھی آپ سے پوچھا کہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں، یعنی کیونکہ اس پہ آپ سے اس سے پہلے میں نے بات نہیں دیکھی. اس لیے کہ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے لیے، پاکیزہ زندگی کے لیے اگر اس موضوع کو احتیاط سے بات کی جائے تو میرے خیال میں کئی گھرانوں کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو اس میں جب آپ نے بتایا کہ نوجوان چاہے لیں، یہ کسی بھی عمر کے لیے ہے، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ مرد بوڑھا نہیں ہوتا ہے، وہ بلوغت کے بعد ہی یہ چیز شروع ہوگی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو بلوغت کے بعد یہ دوا بے ضرر چیز ہے. 60 سال تک جانے دیں، جو بھی عمر ہے اس میں. اچھا، ایک اور چیز ہے اس میں، مصری ہے. بعض لوگ شوگر ہے، ان کے لیے یہ ہے وہ مصری نہ ڈالے، اس کی مقدار چنے کے برابر کر لیں، تخم ریحان بڑھا دیں. جب پھر تخم ریحان بڑھائیں گے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی: 100 گرام تخم ریحان، 50 گرام اکر کرہا. ٹھیک، اکر کرہا پیس کے تخم ریحان ایسے ملا لیں، پھر اس کو 1 چمچ لے لیں، آدھا چمچ لے لیں، تخم ریحان بڑھا دیں.